ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے۔ ایک صحابی تھے، راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی، الجھن تھی، تو صحابہ اکرام موجود تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا۔ ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے۔ واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک دیا، وہ صحیح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی؟ میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ وظیفہ یاد رکھ لے، مجھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت شدہ لکھ کر کے بھی ملا ہوا ہے کہ کیسا ہی عظیم مرض ہو، آپ اپنے ہاتھ میں پانی لے، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں پڑھیں، 72 ٹائمز، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ لیں، چاہے جیسے بھی مرض میں ہو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو بڑے عظیم امراض سے بھی شفا مل جائے گی، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ۔ اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا۔ مجھے بتاؤ، تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے۔ تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے۔ وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، اس عالم میں، اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے چیخنے چلانے سے واپس نہیں آتا۔ ہاں، غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا۔ آپ کے عزیز بیٹے سیدنا ابراہیم جب انتقال کر گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضور غمگین تھے۔ لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی تم حکم دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دو گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں۔ یہ ہم آج تقریر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن خود کے گھر پر جب آ جائے تو تقریر بھی یاد نہیں رہتی، نصیحت بھی یاد نہیں رہتی، غم کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے اوقات میں حکم کیا ہے مومنین کو؟ میرے گھر پر، میں جانتا ہوں شکایت نہیں کرنا چاہیے،
میں جانتا ہوں غموں کے وقت صبر کرنا چاہیے، پھر بھی اگر میرے گھر میں آ گئی مصیبت تو مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اب تک جو سنا تھا حدیثیں وغیرہ اس کو یاد دلاؤ، یعنی مجھے یاد دلاؤ. یہ مت سوچو کہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو تو سب معلوم ہوگا. غم کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اچھے اچھوں کو یاد نہیں رہتا. مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی کریں کہ جس کے ساتھ بھی مصیبت آئے مومنین، دوسرے مومنین اسے صبر کی تلقین کریں، اسے جا کر کے حوصلہ دیں اور اسے تسلی دیں. اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی ایک صحابیہ سے، نکاح ہوا تھا مدینے میں، سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے. سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق. تو صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں. اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے. تو صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں. تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے. چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا. اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں. گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں. کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا. میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا. مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. وہ صحابیہ تھی میرے عزیزو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں. شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا. وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو. عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقاء گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں. ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے. مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی. اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے، یہی تو مصیبتیں ہیں. مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے فلاں مر گیا فلاں مر گیا. تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. حقیقت تو یہ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے. کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں. اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو پھر یہ کہتے میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی. مولانا آپ کیجئے، میں تو کب سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا ہوتی ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے. یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں. لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے
اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے, تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو, اس کی دعاؤں کو, اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگ. وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا کہ تمہیں مہینہ بھر شیطان اور اس کی ذریت سے, اس کے حملوں سے بچا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے. تو اب میرے عزیزو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے. تھوڑی سی اور محنت اس میں کر لی جائے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے. تقویٰ کیا چیز ہے اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں. تقویٰ کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے اللہ کا خوف. یہ بنیادی چیز ہے, یہ بنیادی چیز ہے, اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقویٰ حاصل ہو جائے گا. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا, یعنی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے. لیکن نماز میں اگر خوف خدا ہے, اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے, یہی تقویٰ ہے. روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے, ہم نے بھی رکھ لیا. روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے. اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا, لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا, یہی تقویٰ ہے. تو خوف خدا, اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں, یہی تقویٰ ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے, اسے ڈر نہیں لگتا. روزہ چھوڑ دیا اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے, بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں, یقین نہیں ہے. یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں, اللہ کا ڈر نہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے, اللہ کا خوف. اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں, خوف خدا. خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے, اندر سے بھی باہر سے بھی. خوف خدا, تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے, یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, تمہارے قدم سنبھل جائیں گے. آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, ادب سے بیٹھے ہیں, حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے. تھوڑا پیر پھیلا لوں, پیٹھ کو ٹیک دے دوں, نہیں کرتے آپ, اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں, مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں, یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے, آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے. تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں. یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں, کہیں کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں. اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے, وہ ہر لمحے, ہر گھڑی, ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. میرے عزیزو 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ, امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لی. گرمیوں کی شدت تھی, گھرانہ علمی گھرانہ ہے, باپ بھی بڑے عالم دین, دادا بھی بڑے عالم دین ہیں. 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا, اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی, اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی, تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا. کہا بیٹا کھا لینا, میں کسی کو بتاؤں گا نہیں, کسی کو نہیں بولوں گا. 4 سال کی عمر ہے, تمہارا روزہ بھی رہے گا, کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا. تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے. کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں, بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں, دروازہ بند کر لیا تھا. تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے, جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے خوف خدا, کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے, اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میرے عزیزو, تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے, اتنا بہترین راستہ ہے. آپ روزہ ہیں, کس کو پتا ہے؟ میں روزہ ہوں, کس کو پتا ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان.
آپ روزہ ہیں، یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان. بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں، فجر سے لے کر عصر تک. کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے، باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں، آدھا نگل جاتے، کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے، کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، راز ہے. آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے. اور آپ بچے ہوئے ہیں، حلق سوکھا ہے شام کے وقت اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے. کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے. کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے، اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے. لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا، نہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں، یہ میرے رب کی رضا ہے، میں اسی پر قائم ہوں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے، ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے، وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے. افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ. تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ٹھنڈا شربت بھی ہے، دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے. اعلان سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں، لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس، سارے لوگ دیکھتے رہتے. یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ شام کا وقت ہے، ان کے حلق سوکھ چکے ہیں، ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں. اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں. اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی، رگیں ٹھنڈی ہو گئی اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا. یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز، اسی کا نام تقویٰ ہے. آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے. اب سنو حدیث پاک، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے. اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے. چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں. وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی. آج یہ تقویٰ حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقویٰ کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے. یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے. یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے. روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے. ہاں ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا. ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟
کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا اور پھر ویسی کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا۔ خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہو بہت تیزی سے، قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں۔ وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے، حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے، کہ جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا۔ جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی جو جہنم کی آگ۔